مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تم بھی انفی ہم بھی انفی، تم بھی ولایت کو ماننے والے ہم بھی ولایت کو ماننے والے۔ جھگڑا ہے کچھ عبارتوں کا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں مجھ سے بات کر لو، اگر تم غلطی پہ ہوئے تو رب سے معافی مانگ لینا، میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر میں غلطی پر ہوا میں رجوع کر لوں گا، لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کو ہلکا لیا، اور ہلکا لینے کا یہ انداز ہوا اور یہ نتیجہ نکلا کہ آج اعلیٰ حضرت کی زبان، اعلیٰ حضرت کا پیغام، اعلیٰ حضرت کا فکر صرف بریلی نہیں، کائنات کے کونے کونے میں موجود ہے۔ انہوں نے ایک آوازہ یہ بھی اٹھایا، انہوں نے کہا اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، مقصد صرف یہ تھا عظمت مصطفیٰ کو کم کرنا، اللہ کی قدرت کو مقابلے میں لائے۔ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ نے فرمایا لم یات نذیرو کافی نازار مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ اے امام الانبیاء، اے نبیوں کے تاجدار، لم یات نذیرو کافی نازار، آپ کی مثل تو اس کائنات کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ جو جواب دیا صرف اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ مصطفیٰ کریم کے صحابی نے جو پہلے بات کی ہوئی تھی، حضرت حسان ابن ثابت نے پہلے ہی کہا ہوا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جو زبان حسان ابن ثابت نے استعمال کی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان کے اندر وہی ترجمانی کی، لم یات نذیرو کافی نازار مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ ایک مولوی نے آواز اٹھائی اس زمانے میں کہ محمد عربی آئے، قرآن دیا، چلے گئے۔ آپ کی ڈیوٹی وہی تھی جو ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے، ڈاکیا آتا ہے، ڈاک دیتا ہے، خط دیتا ہے، ڈاکیا چلا جاتا ہے، بندے کے پاس خط ہوتا ہے، ڈاکیے کی ضرورت نہیں ہوتی، بندہ وہ خط پڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب دیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، تم تو 15ویں صدی کے مولوی ہو، میرا نبی تو وہ نبی ہے، اتنی شان والا ہے کہ جو اللہ کا پیارا ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے نبی کا محتاج ہے۔ حضرات محترم، انہوں نے کہا، ایک آواز اٹھی کہ جیسے عام بندہ مر کے مٹی ہو جاتا ہے، حضور بھی مٹی میں مل گئے، فوت ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اور قربان جاؤں، یہ کوئی عام شاعر نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو مفسر قرآن ہے، جو محدث ہے، جو بہت بڑا فقیہ ہے، جن کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے مزاج میں یہ درستی نہ ہوتی، صرف درستی کو ہٹا دوں تو یہ دوسرا امام ابو حنیفہ ہے۔ لیکن یہ اقبال نہیں سمجھتا تھا کہ یہ درستی کیوں ہے، جب شریک ہر وقت میڑے دیں تو درستی پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر ماحول ایسا بن گیا کہ یہ درست مزاجی اس وقت اگر نہ ہوتی تو آج اہل سنت مکتب فکر بریلوی نہ ہوتا۔ یہ اس درستی کا نتیجہ ہے
جو آپ نے آگے بند باندھا. اور آپ نے اس شعر میں ایک مفسر قرآن، عالم دین، فقیہ ملت، ہزاروں علماء کا استاد ایک مصرے میں 2 قسمیں اٹھا رہا ہے. واللہ کا معنی ہے اللہ کی قسم. تو زندہ ہے واللہ، واللہ میں نے اللہ کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. انہوں نے کہا کہ شفاعت نہیں ہوگی. اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. اے نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. آپ یہ مصرع نہیں سمجھے. جو پرہیزگاری ہے یا رسول اللہ، وہ آپ کی شفاعت کو دیکھ کر کل قیامت کے دن جو پرہیزگاری ہے وہ گناہگاروں سے گناہ قرض مانگے گی کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے، گناہگاروں مجھے گناہ دو. تو ان سے کہا جائے گا کیا کرنے ہے گناہ؟ تو وہ پرہیزگار کہے گا کہ میں چاہتا ہوں محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کیا ذوق افزا، کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اے کائنات کے تاجدار، وہ ایک شاعر گزرا ہے، بات انہوں نے بھی بڑی اچھی کی ہے، اور ان کا نام ہے عزت بخاری. انہوں نے یہ شعر لکھا کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ یا رسول اللہ اس آسمان کے نیچے عرش کے بعد عرش سے بھی جو دربار زیادہ نازک ہے، ادب گاہ ہیست، ادب کے لحاظ سے ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، جو عرش سے بھی نازک ہے. یا رسول اللہ وہ آپ کا دربار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا، کہ یہاں جنید جیسے اور با یزید بستامی جیسے اللہ کے ولی یہاں دربار مصطفیٰ میں آ کے سانس لینا بھول جاتے ہیں. نفس گم کردہ می آید جنید با یزید اینجا. بات یہ بھی بڑی کمال کی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب آپ مدینہ المنورہ پہنچے، آپ اس سے بھی آگے نکل گئے. عزت بخاری نے تو کہا تھا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت، آپ نے لکھا کہ خوف ہے سمائے خراشیے سگ طیبہ کا. عزت بخاری نے تو کہا کہ دربار مصطفیٰ وہ ہے جہاں پہ جنید اللہ کے ولی اور با یزید اللہ کے ولی اپنا سانس لینا بھول جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت اس سے بھی آگے گئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف ہے سمائے خراشیے سگ طیبہ کا. آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو ایک ہی خطرہ ہے کہ جو مدینے کی گلیوں میں چلنے والا میرے آقا کی نگری کا جو کتا ہے، سگ ہے، اس کے کانوں کے پردے میں میرے بولنے سے خراش پیدا نہ ہو جائے، ورنہ کیا یار نہیں، ورنہ کیا یاد نہیں نالاں فغاں ہم کو. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دل تو کرتا ہے نالاں فغاں مجھے سمجھ بھی ہے، میں کر سکتا ہوں، نالے بھی کر سکتا ہوں، فریادیں بھی کر سکتا ہوں، آہو زاریاں بھی کر سکتا ہوں،
بلند آواز سے رو بھی سکتا ہوں، اگر روتا نہیں، آہوزاری نہیں کرتا، نالا و فغاں نہیں کرتا، تو صرف وجہ یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں چلنے والے میرے نبی کی نگری کے کتے کے کانوں کے پردے پر اعلیٰ حضرت کی زبان کی وجہ سے خراش نہ پیدا ہو جائے۔